سب آپ کی ملاقات کروائیں گے. اٹ از ڈیفینیٹلی این آنر فار اس ٹو بی سٹنگ وتھ جناب کرامت اللہ غوری صاحب. کرامت اللہ غوری صاحب آپ کو پتہ ہے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا ہے پوری دنیا میں. انہوں نے ڈفرینٹ کنٹریز میں یہاں تک کہ بینگ امبیسڈر ان ڈفرینٹ کنٹریز ریپرزینٹنگ پاکستان. فارن افیئرس پہ ان کو پورا عبور حاصل ہے. نالج بے انتہا نالج صاحب اباؤٹ فارن افیئرس. ہمیں تو کنٹریز کے نام بھی نہیں پتہ ہوں گے جہاں پر انہوں نے کام کیے ہیں. اینی وے اگین بڑی خوشی ہوتی ہے مجھے ان سے بات چیت کر کے. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام عاجز صاحب. کرامت اللہ غوری صاحب. الحمد للہ کرامت اللہ غوری صاحب ویلکم ٹو ساز و آواز. کہاں سے شروع کریں اور کہاں پر ختم کریں؟ کل رات کو ایک بڑی دلچسپ بات ہوئی. میں ایک تقریب میں تھا جی، تو وہاں ایک صاحب میرے پاس آئے. انہوں نے مجھ سے کہا کہ سر وہ میں آپ کا پروگرام بہت دلچسپی سے ہر پیر کو سنتا ہوں. اچھا جی. اور اس اپنے دوستوں کو بھی ترغیب دیتا ہوں کہ وہ آپ کا پروگرام سنا کریں، دیکھا کریں. تو یہ بتائیے کہ آپ کو ای آواز کیا ادائیگی کرتا ہے؟ میں نے کہا دیکھیے میں اب عمر کے اس حصے میں ہوں کہ مجھے دنیا کے مال و منال کی کوئی پریشانی نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے اتنا دیا ہوا ہے کہ میں باطمینان و فراغت رہ سکتا ہوں. تو میں یہ جو ای آواز کے لیے پروگرام کرتا ہوں یہ کسی مالی منفعت کے لیے نہیں کرتا، بلکہ اس لیے کرتا ہوں کہ میں نے جو کچھ دیکھا ہے، جو کچھ زندگی سے میں نے سیکھا ہے، جو تجربات حاصل کیے ہیں، میں ان کو جتنے لوگوں کے ساتھ اس میں شریک کر سکوں وہ میرے لیے اتنے اچھا ہے. اس لیے کہ علی مرتضیٰ کا قول ہے کہ علم وہ خزانہ ہے کہ جتنا بانٹو اتنا بڑھتا رہتا ہے. الحمدللہ. تو میں تو یہ کام کرتا ہوں اس لیے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ نسل اور اس کے بعد آنے والی نسلیں اگر میرے تجربات سے کچھ فائدہ اٹھا سکتی ہوں، کچھ سیکھ سکتی ہوں تو سیکھیں. میرے لیے اس سے بڑی طمانینت اور تسکین کی کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی. کیا بات ہے جی. اور ویسے ایک بات اسی ٹاپک پہ آپ کو بات کروں کہ یہاں پر جو پاکستان میں تو بڑی عام چیز ہے کہ کسی کو جاب ملی تو ہاں بھائی کتنا بنا رہے ہو وہاں پر، ہے نا. غوری صاحب یہاں پر کینیڈا میں یہ پوچھا ہی نہیں جاتا. یہاں تک کہ والدین اپنے بچوں سے یہ نہیں پوچھتے کہ آپ کی کیا تنخواہ ہے یا آپ کتنا پیسہ بناتے ہیں. جی کچھ ہوں گے والدین مگر میجورٹی. اور میں آپ سے کبھی نہیں پوچھ سکتا اور آپ مجھ سے کبھی نہیں پوچھ سکتے. ماجد صاحب میرے اللہ رکھے میرے 3 بیٹے ہیں جی. تینوں بہت اچھے اپنی مقامات پر بہت اچھا کام کر رہے ہیں. انہوں نے اپنا بہترین مستقبل بنایا ہے. اس لیے کہ میں اپنے سرپرستی میں ان کو جو تعلیم دلوا سکتا تھا وہ میں نے دلوائی. اپنے وسائل کو اسی لیے استعمال کیا. میں نہیں جانتا کہ میرے بیٹے کتنا کماتے ہیں. ایگزیکٹلی. میں کبھی کسی نے نہیں پوچھتا اپنے بیٹوں سے کہ تمہاری آمدنی کیا ہے. تو یہاں پر یہ چیز کہنا کہ بھئی فوری طور پر کسی سے بات کرتے کرتے جی غوری صاحب آپ بتائیں آپ کتنا پیسہ کماتے ہیں، یہ ایک قسم کی انسلٹ ہے. ایک تو یہ مجھے بڑی عجیب بات لگتی ہے. لوگ اجنبی بالکل ملتے ہیں اور مجھ سے 2-4 باتیں کرنے کے بعد مجھ سے سوال کرتے ہیں آپ جمعہ کہاں پڑھتے ہیں؟ ارے بھائی میں کہاں جمعہ پڑھتا ہوں، میں جمعہ پڑھتا بھی ہوں یا نہیں ہوں. اس سے کیا دلچسپی ہے؟ واٹ بزنس از یورس؟ کہ تم مجھ سے یہ پوچھو کہ میں جمعہ کہاں پڑھتا. یہ اصل میں یہ دیکھیے یہ ہمارے پاکستانی جب پاکستان سے باہر آتے ہیں تو وہ اپنے سامان سفر میں وہ اپنا تمام تر تہذیبی ورثہ بھی باندھ لاتے ہیں جس میں دوسروں کے معاملات میں دخل دینا، دوسرے کے پھٹے میں ٹانگ گڑانا. ایگزیکٹلی. That's what it is. جو آپ نے دوسرا پھٹے میں ٹانگ گڑانا، یہ ہے کہ بھئی آپ
کتنا کماتے ہیں، کیا کھاتے ہیں آپ، اور یا یہ کہ آپ جمعہ کہاں پڑھتے ہیں، یہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کی فکر، آپ جی کی سوچ کتنی محدود ہے. دیکھیے میں کہتا ہوں کہ آج کل ہمارے جو جس کو میں وطن مرحوم کہتا ہوں پاکستان، جی اچھا اس کے جو مسائل ہیں ان کو آپ ان پر فکر کیجئے. دیکھیے کہ ہماری قوم کس طرف جا رہی ہے. ابھی آج کی تازہ ترین خبر جو میں پڑھ کے آ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ زرداری صاحب نے یہ کہا ہے، فرمایا ہے کہ اگر انتخابات جن کی تاریخ 8 فروری طے ہو چکی ہے، الیکشن کمیشن اعلان کر چکا ہے، جی اگر وہ 8-10 روز آگے بڑھ جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے تالاب میں پہلا پتھر پھینکا ہے. اب اس کے بعد یہ مطالبہ ہمارے کچھ سیاسی زعماء کی طرف سے بار بار اس حوالے سے ہو رہا ہے، اور آج زرداری نے بھی اس کا حوالہ دیا ہے کہ فاٹا میں پہلے انتخابات عام نہیں ہوتے تھے، اب فاٹا چونکہ خیبر پختونخوا کا حصہ بن گیا ہے لہذا وہاں بھی انتخابات باقی ملک کی طرح سے ہوں گے. لیکن فاٹا میں تو فروری کے مہینے میں موسم بہت خراب ہوتا ہے، تو اس کا خیال کرتے ہوئے اگر 8-10 روز آگے بڑھ جائیں انتخابات تو کوئی حرج نہیں ہے. الیکشن کمیشن کا بقول ان کے استحقاق ہے کہ وہ الیکشن کو آگے بڑھا دے یا پہلے لے آئے. تو یہ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ پہلا پتھر ہے جو تالاب میں پھینکا گیا ہے. اب اور سیاسی زعماء اور سیاسی جغادری بھی اس طرح کا مطالبہ کریں گے تو مجھے یہ لگتا ہے، میرا ذاتی خیال ہے، خدا کرے کہ میں غلط ثابت ہوں، مجھے یہ لگتا ہے کہ اس طرح یہ آہستہ آہستہ 8-10 روز کا اضافہ کرتے کرتے فروری سے اس کو مارچ میں لے جائیں گے. مارچ کے پہلے ہفتے سے رمضان شروع ہو جائیں گے، اس کے بعد رمضان کا تو پھر ایسا جواز ہے کہ اس پر کوئی بات ہی نہیں کی جا سکتی، اور پھر عید آ جائے گی تو پھر یہ معاملہ ٹلتا جائے گا، معاملہ التوا پڑتا جائے گا. مجھے تو افسوس یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ پاکستان کے معاملات پر ضرور غور و فکر کیجئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تو دیکھیے کہ وہ جو ہماری امت مسلمہ ہے اس میں کیا ہو رہا ہے. جی جی غزہ میں قیامت ٹوٹی ہوئی ہے. تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق 18,250 فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں 70% تعداد خواتین اور بچوں کی ہے. جی بچوں کی تعداد کوئی 8,000 کے قریب ہے. اور میں جو مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں ٹیلی ویژن پر، وہ انتہائی اندوناک مناظر ہیں، دلدوز مناظر ہیں، دل دہلتا ہے. اور پھر اس پر مجھے یاد آتا ہے کہ ہمارا فلسطین کے مسئلے کے ساتھ جذباتی تعلق ہے. ہمارے بہت سے پاکستانی یہ بھول جاتے ہیں کہ 23 مارچ 1940 کو جب ہم نے لاہور کے اس وقت کے منٹو پارک میں جلسہ کیا تھا اور اس میں قرارداد پاکستان منظور کی تھی، اسی دن، اسی تاریخ، اسی اسٹیج سے ہم نے یعنی قائد اعظم محمد علی جناح بابائے قوم کی سربراہی میں یہ قرارداد بھی منظور کی تھی کہ ہم فلسطین پر فلسطینیوں کی آزاد مملکت چاہتے ہیں. اور پاکستان بننے کے بعد جب پاکستان اقوام متحدہ کا رکن بن گیا اور 48 کی شروعات میں یعنی اسرائیل کی ریاست فلسطین میں قائم کرنے پر کے مسئلے پر اقوام متحدہ میں بحث جاری تھی، تمام مغربی ممالک کی کوشش کر رہے تھے کہ اسرائیل کی ریاست فلسطین میں بنا دی جائے. اس موقع پر بابائے قوم نے بحیثیت گورنر جنرل پاکستان کے
اس وقت کے امریکی صدر ہیری ٹرومن کو ایک خط لکھا تھا جو امریکہ کی آرکائیوز میں آج بھی یادگار ہے، بلکہ پاکستان کی آرکائیوز میں محفوظ ہے، جس میں انہوں نے واضح الفاظ میں یہ کہا تھا کہ فلسطین فلسطینیوں کا ہے، یہ فلسطینی ہزارہا برس سے اس سرزمین پر رہتے آئے ہیں، یہاں پر مملکت بنانے کا حق صرف فلسطینیوں کا ہے، باہر سے لوگوں کو لا کے یہاں آباد کر کے اور فلسطین میں اسرائیلی یا یہودیوں کے لیے گھر بنانا یا ریاست بنا دینا جو ہے وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ تو اس سے پہلے اسرائیل کہاں تھا؟ اسرائیل کا کوئی وجود نہیں تھا، یہ تو آپ کو معلوم ہے، یہ تو 1917 سے اس کی شروعات ہوئی۔ میں نے شاید کسی سابقہ پروگرام میں یہ عرض کیا تھا کہ 19ویں صدی کے آخر میں یورپ میں ایک تحریک شروع ہوئی زائنسٹ موومنٹ کے نام سے، اور اس کا بنانے والا ایک آسٹرین یہودی تھا جس کا نام تھا تھیوڈور ہرزل۔ اس نے 1894 میں 1894 میں زائنسٹ انٹرنیشنل نام سے ایک تنظیم قائم کی، اور اس کے بعد اس نے یورپ کے حکومتوں کو اپنا حامی بنانے کے لیے تحریک شروع کی۔ سب سے پہلا جو ہدف تھا ان کا، جو نشانہ تھا، وہ برطانیہ عظمیٰ تھا، گریٹ برٹن، کیونکہ اس وقت برطانیہ دنیا کی سب سے بڑی، سب سے مضبوط عسکری طاقت تھی۔ اور میں اپنے سامعین اور ناظرین کو یاد دلانا چاہوں گا کہ ایک کتابچہ ہے، وہ پڑھنے کے قابل ہے، اس کا عنوان ہے کوننٹ آف ایلڈرز آف زائن۔ اوکے۔ اب اسرائیل اور اسرائیل کے حامی یہ کہتے ہیں کہ یہ کتابچہ ہم نے نہیں لکھا تھا، بلکہ ہمیں بدنام کرنے کے لیے اس وقت جو زار روس کی خفیہ ایجنسی تھی اس نے یہ کتابچہ ہمارے نام سے لکھا تھا، ہم کو بدنام کرنے کے لیے۔ تو ماجد صاحب، اس کتابچے کو آپ پڑھیں اگر تو آپ کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ جو کچھ گزشتہ 1 صدی سے ہو رہا ہے فلسطینیوں کے ساتھ، اس کا لب لباب کیا ہے، اس کا مرکز کیا ہے۔ اس کتابچے میں 2 باتیں بہت دلچسپ ہیں۔ ایک تو یہ کہ مغرب کے ملکوں کو، یورپ کے ملکوں کو، مغرب کے جس میں امریکہ بھی شامل تھا، اس میں ایک ایسا معاشی نظام رائج کرو کہ جس کے چکر میں یہ قومیں تمام عمر پھنسی رہیں۔ اب آپ دیکھیے اس کی مثال کیا ہے۔ یہ جو سود کی بنیاد پر بینکاری کا نظام ہے، یہ بظاہر ایک بڑی سہولت لگتا ہے۔ آپ دیکھیں، نوجوان آج کام کرنا شروع کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ اگر ان کی آمدنی اتنی معقول ہے تو وہ مارگیج لے سکتے ہیں، وہ گاڑی کے لیے قرض لے سکتے ہیں، لیکن مارگیج لینے کا مطلب یہ ہے کہ اگلے 30-40 برس تک جب تک وہ کام کرتے رہیں گے وہ اپنی مارگیج کی ادائیگی کرتے رہیں گے۔ تو یہ نظام میں جکڑے ہوئے ہیں نا، نظام میں جکڑے ہوئے۔ دوسرا جو اس کا اہم نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ ہمیں اپنی تحریک کو کامیاب بنانے کے لیے وقت کی سب سے بڑی طاقت کو اپنے اثر میں لانا ہوگا۔ اس وقت دنیا کی سب سے مضبوط طاقت برطانیہ عظمیٰ تھی، انہوں نے وہاں پہ برطانیہ میں کام شروع کیا۔ روتھ شائلڈ جن کا آپ نے نام سنا ہوگا، دنیا کے مشہور بینکرز، وہ چونکہ یہودی کنبہ تھا، لہٰذا ان کے ذریعے سے برطانیہ کی حکومت پر اپنا اثر قائم کرنے کی کوشش شروع ہوئی، اس کا آغاز ہوا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 1917 میں اس وقت کے جو برطانیہ کے وزیر خارجہ تھے آرتھر بیلفور، انہوں نے ایک خط لکھا روتھ شائلڈ کے نام،
اور اس میں یہ کہا, وہ بہت مختصر سا خط ہے 2-3 پیراگراف کا, اس میں یہ کہا کہ ہز میجسٹیز گورنمنٹ فیورز دی اسٹیبلشمنٹ آف اے ہوم فار جیوز ان پیلسٹائن. اور یہ جو گھر بنایا جائے گا, اس میں وہاں کے مقامی باشندوں کے انسانی اور مذہبی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہوگی. وہاں کہیں فلسطینیوں کے سیاسی فرائض کا یا حقوق کا ذکر نہیں ہے, کوئی ذکر نہیں ہے فلسطین کا. صرف یہ ہے کہ مقامی باشندوں کی, مقامی آبادی کے انسانی اور مذہبی حقوق کی پاسداری کی جائے گی. جبکہ یہودیوں کو, جو اس وقت 20ویں صدی کی ابتدا میں فلسطین کی آبادی کا صرف 8% تھے, ان کو یقین دلایا گیا کہ یہاں پر ہم تمہاری ریاست قائم کریں گے. وہاں سے 1917 میں نومبر 1917 میں یہ بیلفور ڈیکلریشن ہوا تھا. اس کے بعد پہلی جنگ عظیم جب ختم ہو گئی تو برطانیہ کو لیگ آف نیشنز کی طرف سے یہ مینڈیٹ دے دیا گیا کہ وہ فلسطین کا انتظام اور انصرام سنبھالے گا. ٹھیک ہے. اور لیگ آف نیشنز بنی تھی پہلی جنگ عظیم کے بعد. وہ بالکل اسی طرح کی تنظیم تھی جس طرح کی آج اقوام متحدہ تو بہت بڑی ہو گئی ہے, اس لیے کہ دنیا کے آزاد ممالک کی تعداد بڑھ گئی ہے. 194 تعداد ہے اقوام متحدہ کے اراکین کی, لیکن لیگ آف نیشنز کے اراکین کی تعداد اس سے 1/3 بھی نہیں تھی وہ. لیکن وہ لیگ آف نیشنز ناکام ہو گئی. دوسری جنگ عظیم سے پہلے اس کا وجود ختم ہو گیا, صرف اس لیے کہ جو بنیادی فریضہ تھا امن عالم کا اور امن عالم کی ضمانت دینے کا, وہ فریضہ لیگ آف نیشنز ادا نہیں کر سکی. اس کی کیا وجوہات تھی؟ اس کی سب سے پہلی وجہ تو یہ تھی کہ گو کہ لیگ آف نیشنز کا تصور اس وقت کے امریکی صدر ولسن نے پیش کیا تھا, لیکن جب لیگ آف نیشنز قائم ہو گئی, بن گئی, تو امریکی کانگریس نے امریکہ کی رکنیت کی منظوری نہیں دی. لیگ آف نیشنز کا امریکہ رکن نہیں تھا, اور یہ لیگ آف نیشنز کی سب سے بڑی کمزوری تھی. پھر یہ ہوا کہ 1935 میں, اس وقت جب اٹلی پر مسولینی کی آمریت تھی, ڈکٹیٹرشپ تھی, مسولینی نے اس وقت کے ایتھیوپیا, جس کو اس زمانے میں ایبیسینیا کہا جاتا تھا, اس پر حملہ کیا, لشکر کشی کی, اور لیگ آف نیشنز اس جارحیت کو رکوانے میں ناکام رہی. جو بنیادی فریضہ تھا, جیسے میں نے عرض کیا کہ امن عالم اور دنیا کے ممالک کی سلامتی ضمانت لیگ آف نیشن دے گی, وہ اس بنیادی فریضے میں ناکام ہو گئی, جس کی وجہ سے وہ ختم ہو گئی. اب دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکہ سب سے بڑی طاقت بن گیا. اچھا, اس کو یہی اپنی تھاٹس کو ہولڈ پہ رکھیں گے, میں کیونکہ ٹاپ آف دی آور کا وقت ہو گیا ہے, تو میں